السلام علیکم۔ چہرے کی جھریوں سے اکثر خواتین اور مرد دونوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اسکن گلوئنگ، جوان اور خوبصورت لگے اور جھریوں کے بغیر ہو۔ تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نیچرلی یعنی قدرتی طور سے بغیر کسی کاسمیٹک کے اپنی جلد کو دوبارہ سے ہیلتھی، جوان اور رنکل فری بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ خشک اور جھریوں والی جلد کو نرم اور جوان بنانے کے لیے دو قسم کی اپروچ ہوتی ہیں۔ پہلی اپروچ کو کہتے ہیں آؤٹ سائڈ ان، مطلب آپ نے کوئی لوشن لگایا، کوئی کریم لگائی، کوئی کاسمیٹک لگائی، آپ کو فائدہ ہو گیا۔ لیکن جو سب سے بہترین اپروچ ہے وہ دوسری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ان سائڈ آؤٹ، مطلب کہ آپ کچھ خوراک کے اندر ایسی چیزیں لیں، کچھ منرلز ہیں، کچھ وٹامنز ہیں اور کچھ لائف اسٹائل کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ انہیں ایڈ کر لیں تو اندر سے آپ کا سسٹم بہتر ہوگا اور الٹیمیٹلی آپ کی اسکن دوبارہ سے جوان اور ہیلتھی رہے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے وٹامن اے۔ وٹامن اے کو ریٹینول بھی کہا جاتا ہے۔ وٹامن اے وہی وٹامن ہے جو بازار میں چہرے پہ لگانے والی اینٹی رنکل، اینٹی اسکارنگ اور اینٹی ایکنی کریمز میں ہوتا ہے، لیکن وہ سنتھیٹک فارم میں ہوتا ہے۔ آپ کو قدرتی طور پر اپنی خوراک میں وٹامن اے ایڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ہول ایگ یعنی پورے انڈے کا استعمال کرنا ہے، مطلب انڈے ضرور کھائیں، کسی بھی فارم میں کھائیں، لیکن زردی سمیت لازمی کھائیں کیونکہ اس سے آپ کو وٹامن اے ملے گا۔ ساتھ آپ کو چاہیے کہ مکھن کا استعمال بھی ضرور کریں۔ کوڈ لیور آئل یعنی فش آئل کا استعمال کریں، یا تو یہ آئل لیں یا ہفتے میں 2 سے 3 بار مچھلی ضرور کھائیں۔ اس سے آپ کو زنک بھی ملے گا اور وٹامن اے بھی۔ اور سب سے ضروری چیز ہے گاجر کا جوس لازمی پئیں۔ گاجر کے اندر جو وٹامن اے ہوتا ہے اسے پری وٹامن اے یعنی کیروٹینوئڈز کہتے ہیں۔ یہ فائٹو نیوٹرینٹس ہیں اور آپ کی اسکن کے لیے بہت بہترین اور اینٹی آکسیڈنٹ رہتے ہیں۔ اگر آپ اسے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں تو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ دوسری اور سب سے اہم چیز ہے کولیجن۔ کولیجن کی مثال سیمنٹ کی طرح ہے، جس طرح کسی دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے اینٹوں کے ساتھ سیمنٹ لگایا جاتا ہے اور وہ مضبوط کرتا ہے دیوار کو، ویسے ہی کولیجن اللہ نے ہمارے جسم میں ایسا کمپاؤنڈ بنایا ہے جو سیلز کو سیمنٹ کی طرح آپس میں جوڑ کر رکھتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کولیجن صحیح اماؤنٹ میں موجود ہے اور صحیح طریقے سے دوبارہ سے بن رہا ہے تو آپ کے سیلز اور اسکن دونوں ہی گلوئنگ رہیں گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کولیجن اپنی ڈائٹ سے صحیح سے نہیں مل پاتا، اس لیے اکثر لوگ ایڈیشنل کولیجن سپلیمنٹس لیتے ہیں، لیکن میں پریفر نہیں کرتی کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو قدرتی طریقے سے بہتر کر لیں تو کولیجن آپ کو فوڈ سے یعنی کھانے سے ملے گا اور یہ سپلیمنٹس سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ کولیجن کو ڈائٹ میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ریڈ میٹ، بڑا اور چھوٹا گوشت اور آرگن میٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ آرگن میٹ کا مطلب کلیجی، پائے وغیرہ ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی ڈائٹ میں ایڈ ضرور کریں۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ پوری چکن کا استعمال کریں، یعنی مرغی کو اسکن کے ساتھ اگر کھا سکیں تو ضرور کھائیں۔ کولیجن آپ کو انڈوں میں بھی ملتا ہے۔ اگر آپ پورا انڈا کھائیں تو اس میں آپ کو کولیجن بہت اچھی مقدار میں مل جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو انڈے کھاتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ زردی نکال کر انڈے کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زردی شاید نقصان دیتی ہے اس لیے نہیں کھاتے، لیکن اصل میں زردی بھی انڈے کا حصہ ہے اور زیادہ تر نیوٹرینٹس آپ کو زردی کے اندر ہی ملتے ہیں، اور زردی کے اندر موجود امائنو ایسڈز آپ کے کولیجن کو بلٹ اور ری بلٹ کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے انڈا پورا کھانا ہے، یعنی ہول ایگ۔ مچھلی کا استعمال اس میں بڑا
میجر رول ادا کرتا ہے۔ آپ کو اپنی ڈائٹ میں مچھلی لازمی ایڈ کرنی چاہیے۔ مچھلی کی اسکن میں بھی آپ کو بڑا بہترین کولیجن ملتا ہے۔ کئی لوگ مچھلی اسکن کے بغیر کھاتے ہیں، لیکن آپ مچھلی کی اسکن کے ساتھ اسے ضرور کھائیں۔ اس سے آپ کے اندر بہترین اماؤنٹ میں کولیجن پیدا ہوگا اور آپ کی بجھی ڈل اسکن دوبارہ سے فریش اور گلوئنگ ہو جائے گی اور رنکل فری بھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بون بروتھ، جس کو اردو میں یخنی کہتے ہیں، اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے جسم کے اندر کولیجن کو لانے میں۔ یہ ایک سپر فوڈ کہلاتا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یخنی کا استعمال لازمی کریں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار آپ 1 کپ یخنی لازمی پئیں۔ اس کے بعد آتی ہے باری وٹامن سی کی، تو آپ نے وٹامن سی کو بھی اپنی خوراک میں لازمی ایڈ کرنا ہے۔ وٹامن سی کو فیکٹر ہے کولیجن سنتھسس میں، یعنی کہ کولیجن کی پروڈکشن میں، کولیجن کے بننے میں بڑا میجر کردار ادا کرتا ہے۔ اب آپ کو وٹامن سی کس طرح سے ملے گا؟ جب آپ پورے لیموں کھاتے ہیں، اس سے آپ کے جسم کی ساری وٹامن سی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، جو کہ ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے، 1 لیموں سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ دن میں 2 سے 3 دفعہ لیموں پانی ضرور استعمال کریں۔ آج کل ویسے بھی گرمیاں ہیں، تو یہ اسکن کے لیے بہترین نعمت ہے۔ اس کے علاوہ سٹرس یعنی کہ کینو، موسمی، مالٹا، اس کا استعمال بھی لازمی رکھیں۔ اور سب سے ضروری چیز کہ آپ امرود ضرور کھائیے۔ امرود بہترین سورس ہے وٹامن سی کا، اور اس سے آپ کی کولیجن سنتھسس میں مدد ملے گی۔ آپ کی اسکن گلوئنگ اور جوان بھی رہے گی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف اسٹائل کو بھی تھوڑا چینج کرنا ہے۔ لائف اسٹائل چینجنگ اس لیے ضروری ہے کہ اگر تو آپ کے جسم کے اندر گروتھ فیکٹر، ہیومن گروتھ ہارمون بہتر طریقے سے بنے گا، تو وہ آپ کی اسکن کے لیے بھی ہیلتھی رہے گا، آپ کے اوور آل سسٹم کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گروتھ ہارمون کی پروڈکشن کو روکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن میں بھی جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ آپ کے جسم میں انسولین کی مقدار زیادہ ہونا، جو فیوچر میں آپ کو شوگر کی طرف بھی لے کر جائے گی۔ انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے۔ یہ روزے کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح روزے میں آپ 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، اس میں بھی 2 دفعہ کھانا کھانا ہے اور درمیان میں وقفہ زیادہ رکھنا ہے، لیکن بیچ میں آپ کو لیکوڈز خوب سارے لینے ہیں۔ اس میں آپ کی انسولین ریزسٹنس کم ہوگی، آپ کے سیلز زیادہ سینسیٹیو ہوں گے انسولین کے لیے، اور آپ کا گروتھ ہارمون بہتر طریقے سے بن سکے گا تاکہ آپ کی جلد بہتر اور ہیلدی رہے۔ کورٹیسول ایک ہارمون ہے، ایک کیمیکل ہے جو ہمارے جسم میں بنتا ہے، اور یہ اسٹریس کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب بھی یہ ہارمون بنتا ہے اور بڑھتا ہے تو یہ سارے ہارمونز کے پراپر کام کرنے کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے آپ کے جسم کو۔ تو کورٹیسول کو کیسے کم کرنا ہے؟ اگر آپ اپنے جسم کے اسٹریس کو ختم کریں تو کورٹیسول کم ہو جائے گا۔ اب اس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے نیند۔ اگر تو آپ کی نیند بہتر ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں قدرتی طور پر خود ریپیئر شروع ہو جائے گی۔ نیند اچھی لانے اور ہارمونز کو جسم میں بیلنس رکھنے کے لیے ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ، یعنی کہ ایسی ایکسرسائز کریں جس میں آپ کو پسینہ آئے اور آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو، بہترین حل ہے اور لائف اسٹائل چینجز میں بہترین اور اول نمبر پہ آتا ہے۔ ساتھ ہی اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کے گروتھ فیکٹرز بھی بڑھیں گے اور آپ کی اسکن اور مسلز ہیلدی رہیں گے۔ اور سب سے ضروری چیز ہے، اس کے بعد آتے ہیں سب سے زیادہ ضروری چیز پر جو آپ کی اوور آل ہیلتھ اور اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے، اسے چھوڑنا لازمی ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ ہے چینی۔
یہ جو پروسیسڈ چینی ہوتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، سمجھیں ایک طرح سے زہر ہے جو آپ کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے چینی کو بالکل ایوائڈ کر دینا ہے، ڈائٹ سے نکال دینا ہے۔ ساتھ ہی جو پیکٹ میں پیک ہوئے ہوئے جوس یا فروٹ آتے ہیں آپ نے وہ بھی نہیں کھانے۔ اس کے علاوہ آپ نے سیڈ آئلز اور گھی کو بھی ایوائڈ کرنا ہے جو مارکیٹ سے ہم لے کر آتے ہیں۔ سیڈ آئلز یعنی کنولا آئل، باسمتی آئل، بازار کے کوکنگ آئلز، یہ سارے ریفائنڈ آئلز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ دیسی گھی استعمال کریں، ہیلتھی فیٹس کو اپنی ڈائٹ کے اندر لے کر آئیں تو آپ کی اسکن بہت ہیلتھی ہوگی، جوان رہے گی اور ہمیشہ گلوئنگ بھی رہے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی فائدہ ملا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔